بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره فقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية علمه الكتاب. رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: ضمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صدرہ، مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک سے ملایا۔ فقال، اور سینے سے ملانے کے بعد فرمایا: اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ، اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ اس کو حکمت کا علم عطا فرما۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر ہے: اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو آپ کے چچا زاد بھائی ہوئے اور آپ سے عمر میں بہت ہی چھوٹے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، اور آل عباس بھی اہل بیت کے اندر شامل اور داخل ہیں۔ اس لیے یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے مبارک سے ملایا، چپکایا، اور سینے سے لگانے میں حکمت یہ ہے کہ علم اور حکمت، علوم سینے کے اندر ہی محفوظ ہوتے ہیں۔ سینے سے لگانے کا مقصد اور حکمت یہ تھی تاکہ آپ کے جو سینے مبارک کے اندر علوم اور انوارات ہیں وہ ان کی طرف بھی منتقل ہو جائیں۔ چنانچہ سینے سے لگانے کے بعد آپ نے علم ہی کے لیے ان کے واسطے خصوصی دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں حکمت کا علم عطا فرما۔ حکمت کا معنی ہے علم اور عمل کے اندر پختگی۔ اور بھی بہت سے معنی حکمت کے اندر ہے۔ حکمت سنت کو بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علم کی پختگی اور علم پر عمل کرنا، اور علم کے اندر وہ بصیرت اور فراست جو پیش آنے والے مسائل کو جس کی بنا پر انسان حل کر لے، اس کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے آپ نے علم کے لیے خصوصی دعا فرمائی، اور ایک دعا میں یہ بھی ہے کہ اللہ آپ ان کو کتاب کا علم عطا فرما۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کتاب اللہ کا یعنی قرآن مقدس کا بہت زیادہ علم تھا، سب سے زیادہ علم تھا، اسی لیے ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ صحابہ میں ان کا لقب ہے، یہ قرآن کے معانی اور مفہوم کو بیان کرنے والے ہیں، اس کی ترجمانی کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کے علوم کے اندر آپ کی دعا کی برکت سے ان کو بہت زیادہ فوقیت اور مہارت تھی۔ چنانچہ قرآن کی تفسیر میں جو اقوال صحابہ سے منقول ہیں، ان میں سب سے زیادہ انہی سے ملتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور مستقل ان کی تفسیروں کو کتاب میں جمع بھی کیا گیا ہے، جو تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے اور چھپتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ اور دعا کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو علم کا ایک مقام ملا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ بہت سے مسائل میں ان سے مشورہ کرتے تھے، ان سے فیصلہ پوچھتے تھے، اور جو ان کی رائے ہوتی تھی اسی پر فتویٰ جاری ہوتا تھا۔ تو یہ سب ان کو جو علم کے اندر بلندی ملی تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خاص توجہ اور دعا کا نتیجہ تھا۔ تو بہرکیف یہ جو بیان چل رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مناقب اور فضائل کا، اسی ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی بیان ذکر کیا ہے، جس میں اللہ کے نبی نے ان کے لیے علم و حکمت کی دعا فرمائی ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال:
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا فلما خرج قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدین۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے داخل ہوئے، آپ کو استنجا کی ضرورت ہوئی اور اس مقام میں داخل ہوئے۔ فوضعت له وضوءا، تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا باہر، چونکہ آپ کی عادت ہمیشہ باوضو رہنے کی تھی، تو یہ ابھی بچے تھے لیکن بڑی فراست اور بڑی ہوشیاری تھی ان کے اندر۔ دیکھا کہ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، فارغ ہوں گے تو آپ کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے کچھ کہا نہیں ہے کہ ہاں پانی رکھو، لیکن یہ خود ابن عباس اپنے سے محسوس کر کے پانی رکھ دیا۔ فلما خرجا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے، قالا، تو آپ نے پوچھا من وضع ھذا، یہ پانی کس نے رکھا؟ فاخبرا، آپ کو بتلایا گیا۔ عبداللہ ابن عباس وہاں سے ہٹ کر چلے بھی گئے کہ آپ کو معلوم بھی نہ ہو، یہ نہیں کہ ہم واہوائی کے لیے وہاں کھڑے ہوں۔ جب لوگوں سے سوال کیا تو ان کو بتلایا گیا کہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ فقالا، تو اس موقع پر بھی آپ نے ان کو غائبانہ دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو دین کے اندر فقیہ بنا دیجئے، فقہ کا علم عطا فرما دیجئے، وہ اصول اور قواعد اور کلیات، وہ بصیرت جس سے آدمی قرآن و حدیث کو سمجھتا بھی ہے اور اس سے نئے مسائل کا حل بھی نکالتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا صحابہ کے اندر ایک بلند علمی مقام تھا۔ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی محبت تھی اور جو ان کی اس طرح کی خدمت کر دیا کرتے تھے، اور بھی مواقع پر ان کی باقاعدہ ڈیوٹی بھی لگتی تھی کہ یہ جب آپ سفر میں ہوں تو آپ کے لوٹے وغیرہ کو ساتھ میں لیے رہیں۔ تو ایک خاص موقع پر آپ نے بلا اطلاع قضائے حاجت میں آپ کو جاتے ہوئے دیکھا اور باہر وضو کے لیے پانی رکھ دیا۔ اس موقع پر آپ نے خصوصی ان کے لیے پھر علم کی دعا فرمائی۔ وعن اسامۃ بن زید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یأخذہ والحسن فیقول اللہم احبہما فانی احبہما۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ یہ اسامہ ابن زید یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے ہیں۔ جو زید ابن حارثہ کسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، یہ مارکیٹ میں بک رہے تھے، غلام تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو خرید لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن یہ آپ ہی کے پاس رہنا چاہ رہے تھے، تو آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، جس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں۔ اسی زید کی اولاد ہیں حضرت اسامہ، تو یہ باپ اور بیٹے دونوں صحابی ہیں۔ اسامہ ابن زید فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، یعنی خود اسامہ کو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لیتے تھے، پکڑتے تھے، یہ بھی بچے تھے اور وہ بھی بچے۔ فیقول، دونوں کو یعنی اسامہ کو اور حسن کو دونوں کو پکڑنے کے بعد آپ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم احبہما، اے اللہ تو ان دونوں سے محبت فرما، اسامہ سے اور حسن سے محبت فرما، فانی احبہما، کیونکہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، مجھے ان دونوں سے محبت ہے، اے اللہ آپ بھی ان سے محبت رکھیے۔ وفی روایت قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذنی فیقعدنی علی فخذہ ویقعد الحسن بن علی رضی اللہ عنہما علی فخذہ الاخری ثم یضمہما ثم یقول اللہم ارحمہما فانی ارحمہما۔ ایک دوسری روایت میں ہے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پکڑتے تھے اور پھر مجھے اپنی ران پر بٹھاتے تھے۔ ویقعد الحسن ابن علی، اور حضرت حسن ابن علی کو دوسری ران پہ بیٹھاتے تھے، ایک ران پہ مجھے اور ایک ران پہ حسن کو بیٹھاتے تھے۔ ثم یضمہما، پھر دونوں کو اپنے سے چپکا لیتے تھے،
جیسے چھوٹے بچوں کو آدمی پیار میں محبت میں اپنے سے چمٹاتا ہے۔ تو غایت محبت کی وجہ سے یہ دونوں چونکہ بچے تھے، ان کو اپنی رانوں پر بٹھاتے، اپنے سے چپکاتے اور ان سے خوب پیار اور محبت کرتے رہے، اور چمٹانے کے بعد یہ دعا کرتے تھے اللہم ارحمہما، اے اللہ تو ان دونوں پر شفقت فرما، اسامہ پر اور حسن پر شفقت کا معاملہ فرما، فإنی ارحمہما، کیونکہ میں ان دونوں پر شفقت کرتا ہوں۔ یہ شفقت ہی تھی، قوادرائے شفقت، ان کو رانوں پر بٹھاتے تھے، اپنے سے ان کو چمٹاتے تھے۔ تو یہ اللہ میں بھی ان پر شفقت کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کیجیے۔ تو یہاں اس کے اندر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت اسامہ ابن زید کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تعلق اور اللہ سے ان کے لیے بھی محبت اور شفقت کی دعا کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے اپنی اولاد اہل بیت ہے، اسی طرح غلام حضرت اسامہ یہ آپ کی اولاد اور نسل سے نہیں ہیں، لیکن حضرت زید چونکہ غلام تھے آپ کے، آپ نے ان کو آزاد کیا تھا اور وہ منہ بولے بیٹے بھی ہو گئے تھے، اس لیے اپنے آزاد کیے ہوئے غلام اور منہ بولے بیٹے کی اولاد بھی اپنی ہی اولاد کی طرح عزیز تھی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کا اپنا آزاد کردہ غلام بھی اس کے اہل بیت میں شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ اب تو غلاموں کا دور نہیں ہے، اس لیے یہ بات صرف ایک بات رہ جاتی ہے۔ بہرحال اگر کبھی ایسا دور آ بھی جائے یا جب رہا ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا کوئی خونی رشتہ دار، کوئی اولاد نہ ہو، اس کے خاندان کا کوئی نہ ہو، نہ اولاد ہیں، نہ بیٹیاں ہیں، نہ بیٹے، بھائی، چچا، باپ، کوئی بھی اس کا وارث نہیں ہے، اکیلا وہ خاندان کا تھا، مر گیا۔ اب جو اس کا ترکہ ہے، اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی غلام آزاد کیا ہوگا جس کو مولا کہتے ہیں، تو اس کا آزاد کیا ہوا غلام یا اس آزاد کیے ہوئے غلام کی کوئی اولاد ہوگی تو اس آدمی کا وہ وارث بنے گا، پورا ترکہ اس کو ملے گا اگر کوئی اس کی اپنی خونی اور نسبی اولاد اور وارثین نہیں ہے تو یہ سب بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آزاد کیا ہوا غلام بھی یہ اہل بیت میں شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس مشکات کے مصنف نے، امام خطیب تبریزی نے مناقب اہل بیت کے عنوان کے اندر حضرت اسامہ ابن زید جو آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام کے بیٹے تھے، خونی آپ کی اولاد نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ جو آپ کی محبت کا تعلق تھا، اس منقبت کے بیان میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا وأمر عليهم اسامة بن زید فطعن بعض الناس في امارته۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا اور کسی غزوے کے لیے، جہاد کے لیے لشکر کو روانہ کیا۔ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، اور اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ ابن زید کو بنایا۔ لشکر کا ایک امیر ہوتا ہے، کمانڈر ہوتا ہے کہ پوری فوج اور پورا لشکر اسی کے نگرانی اور ہدایت پر چلتا ہے، تو اس پر امیر اور سربراہ حضرت اسامہ ابن زید کو بنا دیا۔ فطعن بعض الناس فی امارتہ، تو بعض لوگوں نے ان کے امیر ہونے کے بارے میں طعن کیا، آپس میں چیمی گوئیاں ہوئی۔ اس میں جو منافق قسم کے لوگ تھے، مسلمانوں نے نہیں، مسلمانوں کو تو نبی کے کسی فیصلے پر ہرگز صحابہ کو اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، تو جو منافق تھے، مسلمان بن کر چھپے ہوئے تھے، ان کو اعتراض ہوا اور طعن و تشنیع شروع کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ یہ ایک غلام کی اولاد تھے، حضرت زید کبھی غلام رہے، اور عربوں کے ہاں غلام سربراہ اور ذمہ دار بن جائے کبھی بھی ان کو گوارا نہیں تھا، بہت نفرت کرتے تھے اور بہت نیچی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسلام نے اس فرق کو ختم کیا اور کسی کے کامیاب اور اعلیٰ اور برتر ہونے کی بنیاد ایمان اور تقوی کو قرار دیا ہے۔ ایمان اور تقوی نہیں ہے، کتنوں عالی خاندان کا ہو، اللہ کے یہاں اس کو کامیابی نہیں ہوگی، اور ایمان ہے، تقوی ہے، چاہے دنیا کی نگاہ میں وہ بہت حقیر ترین گھرانے اور خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے یہاں وہ بہت بلند ہے۔
تو اللہ کے یہاں اصل مدار ایمان اور تقوی ہے۔ تو وہ جو چیزیں تھیں جاہلیت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمائی، اسی لیے اس لشکر میں آپ نے حضرت اسامہ کو امیر بنایا۔ تو لوگوں کو وہی اپنی جاہلانہ عادت کے مطابق اعتراض ہو گیا کہ یہ غلام کے بیٹے ہیں، ان کو امیر بنا دیا ہے، اس میں اتنے سارے آزاد لوگ ہیں، ان کو چھوڑ کر ایک غلام کے بیٹے کو امیر بنا دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا ان کنتم تطعنون فی امارتہ فقد کنتم تطعنون فی امارت ابیہ من قبل، اگر تم لوگ اسامہ کے امیر ہونے کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہو تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، تم لوگ اس سے پہلے ان کے باپ کے امیر ہونے کے بارے میں بھی طعن و تشنیع کر چکے ہو۔ ان کے باپ حضرت زید ابن حارثہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے موقع پر لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا، ان کو لشکر کا امیر بنایا تھا۔ تو اس وقت بھی بعض منافقین نے طعن و تشنیع کی تھی کہ یہ غلام ہیں، ان کو امیر بنا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اسامہ کے بارے میں کہہ رہے ہو تو یہ کوئی تمہاری پہلی بار حرکت نہیں ہے، اس سے پہلے تم ان کے باپ کے بارے میں بھی کر چکے ہو۔ وَأَيْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، اور اللہ کی قسم بلا شبہ وہ امیر بنائے جانے کے لائق تھے۔ حضرت زید ایسا نہیں کہ وہ اہل نہیں تھے، نہ اہل تھے، نہ اہل کو بنا دیا گیا، وہ امیر اور سربراہ بنائے جانے کے لائق تھے، لیکن پھر بھی تم نے ان کے بارے میں طعن و تشنیع کیا، تو اب اگر ان کے بیٹے کے بارے میں کر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور بلا شبہ وہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت زید اور ان کے بیٹے اسامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے میں نے ان کو بنایا تھا۔ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ، اور یہ یعنی اسامہ حضرت زید کے بعد لوگوں میں اس وقت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، انہیں سب سے زیادہ مجھے ان سے محبت ہے، اس لیے ان کو بنا رہا ہوں۔ اب حضرت اسامہ کو جب امیر بنا رہے ہیں تو ایک لشکر کے موقع پر بنایا تھا جس پر اعتراض ہوا، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح مرض الوفات میں بھی آپ نے ایک لشکر کا ان کو امیر بنایا تھا اور ایک غزوے کے لیے روانہ کیا تھا۔ ابھی وہ روانہ نہیں ہو پائے تھے، مدینے میں ہی تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور تدفین وغیرہ کے بعد پھر اس میں صحابہ میں رائے کا اختلاف بھی ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے اسامہ کو امیر بنا کر جو لشکر بھیجنا چاہے اس کو بھیجا جائے یا اب روک دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ روک لیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے جن کو روانگی کا حکم دے دیا گیا ہے ہم ان کو روک نہیں سکتے۔ چنانچہ آپ کے اصرار کے بعد ان کو روانہ کیا گیا۔ تو 2 بار آپ نے ان کو امیر بنا کر وہ جاہلانہ رواج کو توڑ دیا کہ غلامی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، اور غلام آزاد کیے ہوئے غلام کی اولاد اگر تقوی ہے، ایمان ہے، اور اس کے اندر کسی ذمہ داری کو نبھانے کی صلاحیت ہے تو غلامی کی بنا پر اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا، دور نہیں رکھا جا سکتا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے والد کے حوالہ دیا کہ اس سے پہلے ان کے والد کی عمارت کے بارے میں بھی تم طعن و تشنیع کر چکے ہو، حالانکہ وہ عمارت کے لائق تھے اور لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، اور آج میں جب اسامہ کو امیر بنا رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے باپ کے بعد اب لوگوں میں یہ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں اس موقع پر جو حضرت اسامہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ابوبکر، عمر اور خلفائے راشدین سے افضل ہو گئے۔ کسی کی فضیلت اور مقام الگ چیز ہے، اور کسی سے محبت کا کم اور بیش ہونا یہ الگ چیز ہے۔ ایک آدمی کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی دوسرا اس سے افضل نہیں ہے، دوسرا کوئی اور ہے، اس اولاد کے استاذ ہی مثلاً ہے، یا اور کوئی بھی ہو، رشتہ دار میں اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں جو فضیلت اور مقام میں اس بیٹے سے بڑھے ہوئے ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی اولاد ہونے کے ناطے اور اس کے بالمقابل دوسرے بڑوں کی فضیلت کے اقرار کے باوجود ایک انسان کو اپنے بیٹے سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔
کسی سے محبت کا زیادہ ہو جانا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسرے تمام فضیلت والوں سے فضیلت میں بڑھ گیا۔ محبت یہ ایک فطری چیز ہے، یہ کم و بیش ہو سکتی ہے، اور جو شخصیات کے مقام ہوتے ہیں وہ من جانب اللہ متعین ہوتے ہیں، وہ محبت کی کمی بیش سے اس میں فرق نہیں پڑتا۔ تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جب یہ سب سے زیادہ محبوب تھے تو ابو بکر عمر کا سب سے زیادہ مقام کیوں بلند ہوا۔ مقام کی بلندی الگ چیز ہے اور کسی تعلق کی بنیاد پر محبت الگ چیز ہے۔ تو بہرحال اس روایت کے اندر بھی حضرت اسامہ ابن زید کی منقبت اور اللہ کے نبی کی نگاہ میں سب سے محبوب ہونے کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ بیان اہل بیت کے مناقب کے ضمن میں ہو رہا ہے۔ وفی روایت لمسلم نحوہ وفی آخر اوصیکم بہ فإنہ من صالحیکم۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہے کہ میں تم لوگوں کو اس کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ اسامہ کے جو آج لان تان کر رہے ہو، میں ان کے بارے میں اچھائی کی، خیر کی وصیت کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تم میں نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اسامہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ نیک لوگوں میں سے ہیں، لہذا ان کے نیک ہونے کی بنا پر ان سے محبت کی، ان کے ساتھ خیر خواہی کی میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال ان زید بن حارثة مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كنا ندعوه الا زید بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید ابن حارثہ کو ہم لوگ زید ابن محمد سے پکارتے تھے۔ آزاد کرنے کے بعد آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ اب عرب کے دستور کے مطابق منہ بولا بیٹا کو حقیقی اولاد کی طرح باپ کی طرف منسوب کرتے تھے، تو اب ان کو زید ابن حارثہ کے بجائے جو ان کے اصل باپ تھے زید ابن محمد کہا جانے لگا۔ حتیٰ نزل قرآن، یہاں تک کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم، کہ لوگوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو، غیر باپ کے علاوہ کی طرف منسوب کر کے پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، منع کر دیا گیا، تو اب پھر صحابہ نے ان کو زید ابن محمد کے بجائے زید ابن حارثہ کہنا شروع کر دیا، پھر زید ابن کو محمد کہنے سے باز آ گئے۔ قرآن کی اس آیت سے منع کر دیا گیا۔ چنانچہ متبنہ جس کو کہتے ہیں منہ بولا بیٹا، یہی حکم ہے۔ آج بھی جو رواج ہے، کوئی آدمی کسی عذر یا مجبوری کی بنا پر کسی کے بیٹے کو گود لے لیتا ہے، پال لیتا ہے، جس کو لے پالک بھی بولتے ہیں، عموماً لکھا پڑھی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ جو پھر اس باپ اس اولاد کو جو پال لیتا ہے، ہر جگہ اب اس کے نام کے ساتھ باپ کے نام میں اس کے اس گود لیے ہوئے باپ کا نام لکھا جاتا ہے، گود لی ہوئی ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ لعنت کی گئی حدیث کے اندر اس شخص پر جو اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کے علاوہ کسی اور سے اپنا نسب جوڑے۔ اس لیے آدمی کو حتی الامکان تو بچنا چاہیے، لیکن اگر بہت مجبوری اور ضرورت پر گود لینا ہی پڑ رہا ہے، پالنا پڑ رہا ہے، تو اس اولاد کے جو حقیقی والدین ہیں نسبت وہی ہونی چاہیے، اس کا ہر جگہ لکھا پڑھی اس کے اصل باپ کے نام سے ہو، اور اس گود لینے والا جو اس کا مبولا باپ ہے اس کا نام بس سرپرستی میں ہو، وہ اس کا سرپرست ہو، کفیل ہو، لیکن تمام تر نسبت جو باپ کی اور ماں کی ہوگی اس کے حقیقی ماں باپ کی طرف، چاہے رسیدوں پر آئی ڈی کارڈ ہو، اسکولوں ہو، مدارس میں، کہیں بھی، ہر جگہ اس کا جو اصل باپ ہے وہی اس کا نام ہونا چاہیے۔ تو زید ابن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبولا بیٹا ہونے کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو زید ابن محمد کہتے تھے، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم کہ لوگوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، پھر ان کو اب زید ابن محمد کہنا چھوڑ دیا گیا۔ اور ایک نحوست اور ایک جاہلانہ رسم یہ بھی تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کی بیوی اگر بیوہ ہو جائے یا اس کو طلاق دے دے، تو اب اس شخص کو گود لینے والا جو اس کا باپ بنا تھا، منہ بولا باپ،
اس منہ بولے بیٹے کی چھوڑی ہوئی یا بیوہ بیوی سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو بھی توڑوایا، اور چونکہ یہ بڑی مشکل تھی، آسان نہیں تھی، تو اللہ کے نبی سے صرف بیان نہیں کروایا، عمل کر کے دکھایا۔ چنانچہ زید ابن حارثہ کی بیوی تھی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، جن کا نکاح ہوا تھا زید ابن حارثہ سے، لیکن دونوں میں بن نہیں سکی، طلاق کی نوبت آ گئی۔ تو اللہ نے حضرت زینب بنت جہش کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرا دیا، جو کہ ابھی کل تک آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، لیکن جب ان سے طلاق ہوئی تو اللہ نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا، اور اس جاہلانہ رسم کو توڑنے کے لیے بڑی شان سے کرایا کہ آپ کے تمام نکاح تو زمین پر ہوئے ہیں، اور اس زینب بنت جہش جو پہلے زید کی بیوی تھی، اللہ نے آپ سے ان کا نکاح آسمان پہ کرایا، آسمان پہ نکاح کرا کے اطلاع دیا کہ ہم نے زینب کا آپ سے نکاح کر دیا ہے۔ چنانچہ کفار مکہ کو ایک موقع ملا آپ پر اعتراض کرنے کا، اور پھر یہی طعنہ دینے لگے کہ دیکھو محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ تو قرآن نے سورہ احزاب کے اندر اس کی تردید فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے مردوں کے باپ ہیں ہی نہیں کہ ان کا کوئی بیٹا ہو اور پھر اس بیٹے کی بیوی ان کی بہو بنے، وہ کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہوئے۔ چنانچہ آپ کی صاحبزادیاں تو ہیں، صاحبزادیوں کی شادیاں بھی ہوئی، ان سے اولادیں بھی ہوئی، لیکن آپ کی کوئی اولاد مرد نہیں ہوئی۔ 3 بچے پیدا تو ہوئے، لیکن وہ نابالغی کی عمر میں ہی مر گئے، اور نابالغ بچے کو لڑکا اور بچہ کہا جاتا ہے، اس کو آدمی اور مرد نہیں کہا جاتا۔ تو قرآن نے نفی کر دی کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہوئے ہیں، لہٰذا زید ان کے بیٹے نہیں ہیں، اس لیے زید کی بیوی جو کل زینب تھی وہ ان کی بہو نہیں ہوئی کہ بہو سے نکاح حرام ہو۔ اس لیے اگر آپ نے زینب سے نکاح کیا ہے تو یہ بہو سے نکاح نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ ایک اجنبی انسان کی چھوڑی ہوئی بیوی سے نکاح ہوا ہے، جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو چونکہ اس کے خلاف کرنا یہ بڑا بھاری کام ہے، اس لیے اللہ کے نبی سے اللہ نے خود کروایا۔ سماج اور معاشرے کے اندر کوئی غلط چیز رائج ہو جاتی ہے اور ہر آدمی اس میں مبتلا ہو، تو بڑے سے بڑے دیندار، نمازی، روزہ، تقوی اور عبادات کے خوب پابند، لیکن اس رسم کے خلاف عمل کرنا بہت آسان نہیں ہوتا ہے، بڑی ہمت اور گردے اور بہادری کا کام ہوتا ہے۔ کتنے طعن و تشنیع، کتنی بولیاں، گالیاں، نہ معلوم کیا کیا سننا پڑتا ہے۔ تو پورے عرب کے اندر یہ عام بات تھی کہ منہ بیلا بیٹا جو اس کی بیوی ہے وہ بہو ہو گئی، اب اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اگر وہ بیوہ یا طلاق پڑ جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کر کے وہ رسم توڑوائی۔ تو منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اور اس کے جو نکاح میں عورت آ جائے اور پھر اس کے نکاح سے نکلنے کے بعد اس انسان کا جو منہ بولا باپ تھا وہ اس کے لیے حرام نہیں ہوتی، وہ اگر چاہے تو منہ بولے بیٹے کے نکاح سے نکلی ہوئی بیوی سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو بہرکیف اس روایت کے اندر حضرت زید ابن محمد کا تذکرہ آیا، زید ابن حارثہ کا، جن کو متبنہ ہونے کی وجہ سے زید ابن محمد کہا جانے لگا تھا، پھر قرآن کی وجہ سے منع کر دیا گیا۔ تو یہ آپ کے بیٹے نہیں تھے، آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے، منہ بولے بیٹے تھے، لیکن ان کو بھی اہل بیت کے اندر شامل رکھا گیا ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجته یوم عرفۃ وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حج میں عرفہ کے دن دیکھا خطبہ دیتے ہوئے، وهو على ناقته القصواء، اس حال میں کہ آپ اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر تھے، آپ کی جو سواریاں تھیں ان کے نام تھے، تو آپ کی سواریوں میں ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا، تو قصوہ نامی اونٹنی پر آپ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حج کا خطبہ دے رہے تھے اونٹنی پر سوار ہو کر۔ تو کہہ رہے دوران خطبہ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہم لن تضلوا، میں تمہارے بیچ اس چیز کو چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اس کو پکڑ لو تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ میں
تمہارے بیچ اس چیز کو چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اس کو پکڑ لو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون ہے؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن کو چھوڑ رہا ہوں، و اطرتی اہل بیتی، اور میری اولاد کو یعنی میرے اہل بیت کو۔ کتاب اللہ اور اہل بیت یہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ کو اس لیے کہ وہی تو تمام ہدایت کا اور احکام کا سرچشمہ ہے، اور ان کے ساتھ اہل بیت کو اس لیے کہ وہ نبی کے جب گھر والے ہیں تو گھر والے گھر کی بات کو زیادہ جانتے ہیں، تو آپ اس گھرانے کے ایک فرد ہیں، آپ پر کتاب اتری ہے تو کس کا کیا معنی ہے، کون سا عمل کیسے کرنا ہے، اور کس آیت پر آپ نے کیسے عمل کیا ہے، کس کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے، تو یہ جتنا گھر کا آدمی جانے گا باہر کا آدمی اتنا نہیں جانے گا۔ اس لیے فرمایا کہ کتاب کے ساتھ ساتھ ہماری اہل بیت کو بھی پکڑ لو، تبھی تم کتاب پر عمل کر پاؤ گے۔ اور اہل بیت کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ان سے محبت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کی عظمت دل میں ہو، اور ان کی سیرت، کردار اور ان کے دکھلائے ہوئے راستے پر چلنا۔ یہ دو چیزیں جب مضبوطی سے پکڑی جائے گی تو اللہ کے نبی یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی۔ یہ وہی مضمون ہے، کچھ الفاظ اور تفصیل کے ساتھ ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بیچ وہ چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پر قائم رہو گے۔ احدہما اعظم من الآخر، دو چیزیں ہیں کہ ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے۔ دو چیزیں ہیں لیکن ان دونوں میں سے ایک دوسری کے مقابلے میں بہت بڑی ہوئی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز جو دوسرے کے مقابلے میں بہت بڑی ہوئی ہے، فرماتے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن۔ یہ جو دو چیز ہیں، ایک آگے آ رہا ہے اہل بیت، ان دونوں میں کہہ رہے ہیں کتاب اللہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اہل بیت کو پکڑنے کا مقصد بھی کتاب اللہ کو پکڑنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بذات خود وہ کوئی مقصد ہیں، صحابہ، اہل بیت یہ سب ہمارے لیے محبوب ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے، ان سے ہمیں محبت ہے، انہیں ہمیں پکڑنا ہے، صرف اس لیے کہ قرآن کو یہ لوگ پکڑنے والے ہیں اور قرآن کو کما حق کو سمجھنے والے ہیں، اور قرآن پر نبی کو عمل کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، اس لیے ان کا بھی ایک مقام ہے۔ لیکن اصل چونکہ قرآن ہے اس لیے فرمایا آپ نے کہ ان میں سے ایک یعنی قرآن دوسرے سے بہت بڑھا ہوا ہے۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، ان دو چیزوں میں ایک اللہ کی کتاب ہے، کہہ رہے ایک وہ ایسی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف ڈھیلی گئی ہے۔ کتاب کی مثال ایک رسی کی سی ہے جو اللہ نے آسمان سے ڈھیل دیا ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے قبضے میں ہے اور دوسرا سرا زمین پر چھوڑ دیا ہے، مسلمان اور انسان اس کو پکڑیں۔ تو جو انسان کتاب اللہ کو پکڑ لیتا ہے گویا وہ اللہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رسی کو پکڑے ہوئے ہے، اور جو کسی طاقتور اور مضبوط چیز میں پھنسی ہوئی رسی وغیرہ کو پکڑ لیتا ہے تو اس کے ہلاک ہونے اور کسی مصیبت میں پڑنے کا چانس نہیں رہتا، وہ حفاظت کی چیز ہوتی ہے۔ تو دنیا کا کوئی طاقتور اگر کوئی رسی پکڑ لے، مثلا کنویں کے اندر رسی ڈھیلا جائے اور کنویں میں گرے ہوئے انسان کو پتہ ہو کہ اس رسی کا سرا اوپر کسی مضبوط چیز میں بندھا ہوا ہے تو وہ اس کو پکڑ کر اطمینان کے ساتھ اوپر آ سکتا ہے اور کنویں میں ہلاک ہونے سے بچ سکتا ہے۔ تو اس کو جب یقین ہوتا ہے دنیا کے اسباب پر مضبوطی کا اور اس کو پکڑ لیتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ تو جب جو رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہو، اللہ جو تمام بڑوں سے بڑے، تمام طاقتوروں سے بڑے طاقتور، تو جس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہو اگر اس کے دوسرے سرے کو ہم پکڑ لیں تو اس کی کامیابی میں اور ہلاکت سے بچ جانے میں ہرگز کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام یقینی چیزوں سے بڑا ہوا یقین ہے
وہ انسان کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ نے کہا تھا کہ جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایسی چیز کو پکڑا ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اس کو پکڑے ہوئے ہے، اس کو گرنے نہیں دے سکتا۔ وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری چیز ہے جس کو اگر تم مضبوطی سے پکڑو تو گمراہ نہ ہوگے، فرما رہے ہیں کہ اور میری اولاد یعنی میرے اہل بیت، میرے اہل بیت اور خاندان والے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے، کتاب اللہ اور اہل بیت قیامت میں کسی بھی موقع پر جدا نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت کبھی کتاب سے الگ ہو جائیں، کتاب کبھی اہل بیت سے الگ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ جو اہل بیت کو پکڑے گا لا محالہ وہ قرآن کو بھی پکڑے گا، قرآن پر عمل اس کا ہوگا۔ لیکن ہم تو اب دیکھ رہے ہیں کہ شیعوں کا دعویٰ ہے اہل بیت کا، اہل بیت کو جیسے لگ رہا ہے ہم سے زیادہ پکڑے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کا وہ انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو پورا نہیں ہے، 10 پارہ غائب ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ اہل بیت کو پکڑ کر قرآن سے کیسے دور ہیں؟ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت کی زندگی میں قرآن نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن ایک طرف ہو اور آپ اہل بیت کو کنارے کر کے صرف قرآن کو سمجھ لیں، نہیں ہو سکتا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل ضروری اور لازم و ملزوم ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اہل بیت کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیعوں نے اپنے گمان کے مطابق پکڑا ہے، لیکن وہ پکڑا نہیں ہے۔ اہل بیت کو پکڑنے کا محبت کا مطلب ان سے ویسی محبت اور عقیدت جو محبت کا طریقہ اور بیان نبی نے کیا ہے، اور پکڑنے کا مطلب صرف زبان سے محبت کا اظہار نہیں، دل کے اندر محبت اور پھر ان کی تعلیم، کردار، ان کے طریقہ زندگی کو اپنانا، یہ ہے ان کو پکڑنا۔ جو اس طریقے سے کر رہا ہے وہ اصل میں اہل بیت کو پکڑنے والا ہے، اور جو اس طرح اہل بیت کو پکڑے گا تو اہل بیت کی زندگی قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے، لا محالہ وہ قرآن کو پکڑے گا۔ اہل بیت کو پکڑنے کا مطلب قرآن کو پکڑنے والا۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ صرف زبان سے دعویٰ کرنا، صرف چند رسومات ادا کر لینا، گڑھی گڑھائی، یہ اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ عداوت ہے، اور یہ ان کے نام کا غلط استعمال ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد، میرے اہل بیت اور قرآن دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ آج اہل بیت کے نام پر بدعات، رسومات اور قرآن و سنت کے خلاف چیزیں ایجاد کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان چیزوں کے موجد ہیں، ان چیزوں میں ملوث ہیں، انہوں نے اہل بیت کو پکڑنے کا مطلب نہیں سمجھا ہے، صرف ان کے نام کا نعرہ لگا لینے کو اور مہینے کے چند دن ان کے نام کے رٹ لگانے کو محبت سمجھ لیا، اس لیے وہ لوگ قرآن سے دور ہیں۔ ورنہ نبی کے طریقے کے مطابق جو اہل بیت کو پکڑے گا وہ قرآن سے دور نہیں ہو سکتا۔ فرما رہے وَلَن يَتَفَرَّقَا، قرآن اور اہل بیت دونوں ایک دوسرے سے جدا الگ نہیں ہو سکتے۔ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ قیامت میں دونوں کے دونوں میرے پاس حوض پر آئیں گے۔ قرآن بھی آئے گا اور اہل بیت بھی آئیں گے۔ اہل بیت کس طرح آئیں گے کہ ان کی زندگی کے اندر قرآن ہوگا، اس طرح دونوں کے دونوں کہہ رہے دونوں قیامت میں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ وہاں تک کبھی بھی یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اگر کوئی اہل بیت کو پکڑے ہوئے ہے، محبت ہے، لیکن قرآن اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ پکڑنے کا دعویٰ غلط ہے، طریقہ غلط ہے۔ طریقے کے مطابق اور دین کے مطابق اہل بیت کو پکڑے گا تو یہ حدیث کا ارشاد ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کبھی قرآن سے دور نہیں ہو سکتا۔ کرے فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِ فِيهِمَا، اللہ کے نبی آگے متنبہ بھی فرما رہے ہیں کہ تم لوگ خوب غور کر لو کہ تم کیسے میرے جانشین بنتے ہو ان کے بارے میں۔ میرے بعد میں کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اب تم میرے بعد میرے جانشین ہوگے کتاب اور اہل بیت کے بارے میں، تو تم اب بھی غور کر لو کہ ان کے کیسے جانشین بنتے ہو، اچھے بنتے ہو یا برے بنتے ہو۔ تو گویا اشارہ آپ نے خود دے دیا کہ اہل بیت کے جانشین بننے والے دو طرح کے ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کون والے جانشین بنتے ہیں۔ اہل بیت کو پکڑنے میں، ان کی محبت اور حفاظت کے بارے میں
ہم نبی کے جانشین کیسے بنتے ہیں؟ اچھے والے بنتے ہیں یا برے والے بنتے ہیں؟ اگر اچھے والے بنیں گے تو ہم اہل بیت کو جب بھی پکڑیں گے تو قرآن بھی ہمارے ہاتھ میں رہے گا، اس لیے کہ اہل بیت کی زندگی قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اور اگر اہل بیت کے بارے میں نبی کے ہم غلط جانشین بنیں گے، نبی نے جو محبت، جو طریقہ محبت ان کے بارے میں بتلایا ہے اس کو چھوڑ کر اپنا معنی مطلب طریقہ ایجاد کریں گے تو ہم برے جانشین ہوں گے۔ اور جب کوئی کسی مورث کا برا جانشین بنتا ہے تو اس کو وہ مقام نہیں مل پاتا، تو پھر وہ ان فضائل سے مالا مال نہیں ہوگا، وہ اہل بیت کو صحیح معنوں میں نہیں پکڑ پائے گا، اور جب اہل بیت کو نہیں پکڑے گا تو قرآن کو نہیں پکڑے گا، اور جو قرآن اور اہل بیت کو نہیں پکڑے گا وہ ہدایت پر نہیں ہے، اس کی گمراہی پکی اور یقینی ہے۔ تو جو گمراہی سے بچنا چاہتا ہے اللہ کے نبی کے بعد تو اس کو قرآن کو پکڑنا ہوگا، اور قرآن کو پکڑنے کے لیے صحابہ اور صحابہ میں بالخصوص اہل بیت کو پکڑنا ہوگا، اور پکڑنے میں اللہ کے نبی کہنے کیف تخلفونی فیہم، اب تم خود غور کر لو کہ ان کے بارے میں تم میرے کیسے جانشین بنتے ہو، کیسے نائب بنتے ہو، اچھے یا برے؟ اچھے نائب بنیں گے تو قرآن بھی ہاتھ میں آئے گا اور کامیابی ہمیشہ رہے گی، اور برے نائب بنیں گے جیسا کہ شیعہ بنے ہوئے ہیں اپنے گمان کے مطابق، اور بہت سے جہلا بنے ہوئے ہیں، تو ہم کبھی بھی ان کی حقیقی محبت نہیں پا پائیں گے۔ ہماری زندگی سنت و شریعت پر اور قرآن کے مطابق نہیں ہو سکتی، اور ہم کبھی ہدایت پر نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اہل بیت کی صحیح اور سچی محبت اور جو ان کے پکڑنے کا حق ہے اس طرح پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا